کی ہے. اور میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ ان اللہ احتجز احتجب احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. بدعتی کی توبہ ہی قبول نہیں اللہ فرماتے. تو بدعت کرنے والے کی توبہ نہیں. صحیح ترغیب و ترہیب کی جو ہے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا یقین اللہ نے ہر بدعتی سے توبہ چھپا دیا ہے. یقین اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ چھپا دیا ہے جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. جب تک اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. تو جو لوگ دین میں بدعت کرتے ہیں توبہ کا دروازہ اپنی نفس پہ خود بند کر لیتے ہیں، کلوز کر. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ حجا ولا عمرۃ فرضا ولا نفلا صرفا ولا عدلا. اللہ تبارک و تعالی بدعتی کا نہ حج نہ عمرہ نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ فرائض نہ نوافل کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے. اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ. اللہ تبارک و تعالی نے بدعتیوں سے توبہ جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے. سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس ویڈیو کے اندر جو حدیث بیان کی گئی ہے بدعتی کے تعلق سے، جو لوگ دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، نئی چیز نکالتے ہیں، ان کے تعلق سے کہ ایسے بدعتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو روک لیا ہے، توبہ کرنے کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. یعنی وہ لوگ اگر توبہ کرنا بھی چاہیں تو توبہ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دوسری حدیث ایک بیان کی گئی کہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے اور اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، نماز، حج، عمرہ، صدقہ اور خیرات، زکوٰۃ، یہ سب بھی اس کے نفلی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. کیا اس حدیث کی سند اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس بارے میں ہم خلاصہ کریں گے اور صحیح حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا اس ویڈیو کے اندر کہ دو مولوی تو اہل الحدیث ہیں، جس میں کہ قاری شعیب میر محمدی صاحب ہیں، قرآن کے قاری ہیں، ماشاءاللہ اچھے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بہتان باندھ دیا. کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اب ان کے جو فالوور ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے دلیل کا مطالبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس آیت میں حکم دیا ہے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. وہ ذرا آیت نمبر پیش کر دیں، اس آیت کو ذرا پیش کر دیں. تو ہماری تحقیق کے مطابق یہ انہوں نے بہتان باندھا ہے، یہ غلط بات ہے. ایک شیخ فیض نام سے ہیں، سید فیض کے نام سے حیدرآباد کے ہیں، اہل حدیث مولوی وہ بھی ہیں. انہوں نے بھی اس حدیث کو پیش کیا کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی توبہ کو چھپا لیا جاتا ہے. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر دیوبندی مولوی مکی حجازی صاحب ہیں، یہ بھی مقلد ہیں، حنفی ہیں. انہوں نے حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث کو بیان کی انہوں نے. اور ان کے جو فالوور ہیں، ان کے جو مقلدین ہیں، اندھے وقت بیٹھ کر کے آرام سے سن رہے ہیں.
کوئی ان کی اصلاح کرنے والا نہیں ہے وہاں پر. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ اپنی آنکھیں کھولیں. کب تک اس طرح سے ڈگری یافتہ مولویوں کی ہر بات کو بلا تحقیق آنکھ بند کر کے ایکسپٹ کرتے رہیں گے, مانتے رہیں گے؟ سوال کیجئے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اس طرح سے ان کو تو خوف نہیں ہے. اگر خوف ہوتا تو حرم شریف کے اندر بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے جھوٹی حدیث بیان نہیں کرتے, جھوٹی حدیث منسوب نہیں کرتے, بلکہ تحقیق کرتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو دنیا کے معاملے میں تو تحقیق کرتے ہیں, دین کے معاملے میں اندھے بھکت کیوں بنتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو, کسی کی بات کو آپ سنیں تو اس کی بات کی تحقیق کر لیں, چھان بین کر لیں. حدیث کے معاملے میں اس کے سند کے راویوں کے بارے میں جانیں, پوچھیں, کسی متبع سنت معتبر محقق عالم سے سوال کریں اس کی سند کے راویوں کے بارے میں کہ حضرت ذرا بتائیں اس حدیث کو فلاں صاحب نے بیان کی ہے, اس کی سند کے راوی کیا تمام کے تمام ثقہ ہیں, صدوق ہیں, معتبر ہیں, کسی محدث نے کوئی کلام نہیں کیا ہے؟ سوال کریں. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا, ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 102 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, آئیے ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس حدیث کی تحقیق اور تخریج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے, یہ جو حدیث ہے اس کا جو مین راوی ہے حمید الطویل ہے. حمید الطویل ہے, اس کے بارے میں ہم آخر میں بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے جس ترک کے اندر جو کمیاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے, یہ حدیث شعب الایمان کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہی کی طرف منسوب کردہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حدیث بیان کی ہے. اور ان سے بیان کرنے والا, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والا جو راوی ہے وہ ہے حمید الطویل. حمید الطویل ہے. تو دیکھیے, یہ حدیث شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380 کے اندر حدیث نمبر 9457 ہے. اسی طرح سے 9456 حدیث نمبر ہے. دو جگہ پر دو نمبر جو حدیث ہیں, ایک 9457 اور ایک 9456. اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی داؤد ابن الحسین یہ مجہول الحال راوی ہے. اسی طرح سے یہ حدیث المختارہ کے اندر یہ حدیث نمبر 2054 پر ہے اور 2055 پر ہے. تو 2054 کے اندر کیا علت ہے اور 2055 کے اندر کیا علت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے, المختارہ کے اندر حدیث نمبر 2054 کی سند بھی ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی یحییٰ ابن المصرف مصری کنیت ابو جعفر یہ مجہول الحال راوی ہے. اس کو کسی متقدمین محدثین نے ثقہ یا صدوق نہیں قرار دیا ہے. اسی طرح سے دوسرا راوی علی ابن الحسین قاضی کنیت ابو الحسن جس کی وفات 384 ہجری ہے, اس کو بھی کسی نے ثقہ نہیں کہا ہے. اور اسی طرح سے المختارہ کے اندر حدیث نمبر 2055 ہے, اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی محمد بن جعفر الادمی کنیت ابو بکر یہ اختلط راوی ہے, جس کی بنا پر یہ ضعیف راوی ہے اور اس کی یہ روایت جو ہے سندن ضعیف ہے. کسی نے بھی اس کو ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, یہ حدیث
حمید الطویل ان انس سے دوسرے ترک سے شعیب الایمان میں حدیث نمبر 6846 اور 9010 پر ہے. اسی طرح سے ابن ابی عاصم نے فی السنہ کے اندر حدیث نمبر 37 پر، اور الکامل لابن عدی نے الکامل فی الضعفاء کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 505، اور ابن الجوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر 211 پر اور 212 پر، اور الحروی کی دم الکلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24 میں، اور یوسف بن عبد الحادی کی جمع الجیوس صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت نقل ہے دوسرے ترک کے ساتھ. لیکن اس کے اندر بھی حمید الطویل نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کیا ہے. اس کی سند منکر ہے، باطل ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی محمد بن عبد الرحمن القصیری کوفی کو محدثین نے متروک، منکر الحدیث، کذاب اور مجہول الحال قرار دیا ہے. امام ابن عدی نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 623 کے اندر نمبر ہے 7849. اس کی سند، اس حدیث کی سند کو، اس حدیث کو ابن الجوزی نے علل متناہیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 پر لکھا ہے ھذا حدیث لا یصح، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے تلخیص العلل المتناہیہ حافظ ذہبی کی صفحہ نمبر 46 پر اسی راوی کے ساتھ یہ روایت ہے، محمد بن عبد الرحمن القصیری جو کہ کذاب ہے. اسی طرح سے اس کے بارے میں میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 287 پر اس کی سند کو منکر حافظ ذہبی نے لکھا ہے. اور یہ روایت ذخیرۃ الحفاظ کے اندر ابن الکسرانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577 پر اس کی سند کو منکر لکھا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے کہ ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کو روک لیا ہے، توبہ سے پردہ کر لیا ہے، یعنی وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ نہیں کر سکتا ہے، یہ حدیث با سند صحیح ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے یہ حدیث ایک اور سند سے اس طرح ہے، اور مین راوی وہی ہیں حمید الطویل، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے. حدثنا ہارون بن موسیٰ الفروی ثنا ابو جمرہ انس بن ایاج ان حمید الطویل ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سند سے ہے. طبرانی فی الاوسط کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165 میں حدیث نمبر 4202. اسی طرح سے امام بہقی کی شعیب الایمان کے اندر حدیث نمبر 9456 اور حدیث نمبر 9011. اس کے راویوں کو امام حیثمی نے صحیح لکھا ہے مجموع الجوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 192 پر. اور کئی محققوں نے بھی اس حدیث کو حسن یا صحیح لکھا ہے، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 333 اور 1620 پر اس کو صحیح لکھا ہے. اور ابن المنذری نے الترغیب کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پر طبرانی کے حوالے سے اس کی سند کو حسن لکھا ہے. لیکن یہ حدیث بھی مسکوک ہے، صحیح نہیں ہے. سکہ امام محدث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے، اس سند سے جو حدیث ہے حمید الطویل عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس حدیث کے بارے میں لکھا ھذا منکر، کہ یہ منکر ہے. دیکھیے میزان الاعتدال کے اندر میری تحقیق کے مطابق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 66 اور حدیث نمبر 9183 پر.
حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی منکر قرار دیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. یعنی ان حمید والی سند کی متن غریب ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح سے ہارون بن موسیٰ راوی کا تفرد ہونے کی بنا پر اس روایت کو منکر قرار دیا گیا ہے. اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی صحیح نہیں ہے. آج دیکھیے کتنے ایسے بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بدعت سے توبہ کر کے اور صحیح العقیدہ بنا چکے ہیں، اور اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ بدعتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، توبہ سے پردہ کر دیا ہے، توبہ سے چھپا لیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اسی طرح سے اس بارے میں بھی اختلاف ہے حمید الطویل کے بارے میں کہ حمید الطویل ثقہ تو ہیں لیکن ان کے مدلس ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ حمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے کیونکہ یہ مدلس ہیں. امام شعبہ ایک قول کے مطابق کہتے ہیں کہ حمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 24 حدیثوں کو سنا ہے، تو دوسرے قول میں کہتے ہیں کہ 5 حدیثوں کو سنا ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18 حدیثوں کو سنا ہے. اس میں بھی کسی کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی حدیثوں کو حمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے. اسی طرح سے حافظ ذہبی نے لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس بارے میں اجماع ہے کہ سمیت اگر حمید سمیت کے ساتھ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کریں تو اس بات پر اجماع ہے. دیکھیے المیزان کے میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 کے اندر نمبر ہے 2320. لیکن میری تحقیق کے مطابق صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر حمید نے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھ جو روایت بیان کی ہے تقریباً وہ حدیث 42 کے قریب تر ہے. بہرحال اس بارے میں ابن عبد البر نے التمہید کے اندر ایک حدیث کے بارے میں جو حدیث حمید الطویل نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھ بیان کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے ابن عبد البر نے کہ لم یسمع حمید بن انس، جیسا کہ التمہید کے اندر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 268 میں دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے کہ حمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی حدیث سنی ہے کون سی حدیث نہیں سنی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. بہرحال اگر مان بھی لیا جائے کہ حمید نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ان کے الفاظ کے ساتھ بھی روایت بیان کی ہے تو وہ سما پر محمول ہے، تو اس اعتبار سے اگر مان بھی لیا جائے پھر بھی دوسری علتیں اس کے اندر موجود ہیں جس کی بنا پر تفرد اور اس کی متن غریب ہونے کی بنا پر اس کی سند جو ہے صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے اس کو منکر قرار دیا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کے نیک عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس بدعت والے عمل کو چھوڑ نہ دے. یہ حدیث بھی غیر ثابت ہے، بات سند صحیح ثابت نہیں ہے. یہ حدیث جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 50، اسی طرح سے ضعیف الجامع کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 29 پر، اور تخریج کتاب السنہ کے اندر حدیث نمبر 39، اصلاح المسجد کے اندر 81 پر، سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1492 میں منکر لکھا ہے اس روایت کو. اور اسی طرح سے تلخیص المتناہیہ حافظ ذہبی کی حدیث نمبر 45 میں اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے، لا یصح لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور محدث اسفرینی حنبلی نے شرح کتاب الصحاب کے اندر 99 میں اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے. اور اسی طرح سے لکھا ہے رجال اسناد
कुल्लहुम मजहूलुन, कि इसके सनद के अंदर जो रावी हैं वो मजहूल हैं। इसी तरह से इब्नुल जौजी ने इलल मुतनाहिया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145 पर इस हदीस को लिखा ला यसह, कि इसकी सनद सही नहीं है, और इसकी सनद के अंदर 2 रावी मजहूल हाल हैं। एक रावी अबू जैद और दूसरा रावी अबू मुगीरा, ये दोनों मजहूल हाल हैं, जैसा कि अत-तक़रीब के अंदर नंबर है 8387 8110 पर देख सकते हैं। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, सही हदीस इस बारे में यह है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरज के मगरिब यानी पश्चिम से निकलने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल करेगा, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2703 6861 पर देख सकते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के ऊपर तौबा को रोका नहीं है, किसी के लिए तौबा पर पर्दा नहीं लगाया है, बल्कि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कब तक? जब तक कि पश्चिम से सूरज न निकलने लगे। जब पश्चिम से सूरज निकलने लगेगा उस वक्त लोग तौबा करेंगे, तो वो तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा। यह सही हदीस है। इसी तरह से मक्की हिजाजी साहब ने हरम शरीफ में बैठकर एक और झूठी हदीस बयान की हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि अल्लाह बिदती की रोजा, नमाज, सदका, ज़कात, हज, उमरा, जिहाद, नफिल व फर्ज कुछ भी कबूल नहीं करता। और हदीस में है कि इस्लाम से वह निकल जाता है, जैसा कि यह हदीस सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 49 पर है 49, और यह मौजू मनगढ़ंत रवायत है। सनद में रावी मोहम्मद बिन मोहसिन रावी कज़्ज़ाब है, झूठा है, जैसा कि अबू हातिम राज़ी ने कहा, मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन में से इन्होंने कहा कि यह कज़्ज़ाब है। देखिए अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 195 में। इसी तरह से इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ के अंदर हदीस नंबर 1493 पर नकल किया है, मौजू मनगढ़ंत रवायतों के अंदर नकल किया है इसको। इसी तरह से हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अनवार सहीफा के अंदर सफ़ा नंबर 376 पर इस रावी के बारे में निशानदही की है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जैसा कि मैंने आपके सामने ये रखा कि बिदती के ताल्लुक से इस हदीस को बयान करना कि बिदती की तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता है, या बिदती जब तक कि उस बिदत वाले अमल को छोड़ न दे तब तक उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती है, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक नहीं देता है। ये बात बासनद सही उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जर्ह व तादील के मीज़ान पर साबित नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, कोई भी शख्स हो, चाहे वो बिदती हो चाहे वो गैर बिदती हो, अगर वो ऐसा अमल करता है दीन शरीयत समझ करके, जो कि दीन शरीयत में से वो नहीं होता है, तो उसका वह अमल रद्द है, मरदूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1718 वगैरह में, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, हमारा अमल नहीं, वो रद्द है, मरदूद है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मालूम हुआ कि कोई भी अमल अगर कोई करता है दीन शरीयत समझ करके, हालांकि वो दीन शरीयत में से नहीं होता है, तो वो रद्द होता है, गैर मकबूल होता है, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता है। तो मैंने इस हदीस के बारे में पूरी तहकीक और तखरीज आपके सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की बात की तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।